بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ واپس آ کے ٹرمپ کو بڑا واضح طور پر بتا دیا، کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ ہم جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے گئے تھے، ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، وہ ہماری ڈیل اتنی دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک وہاں پر شہباز شریف موجود ہے یا عمران خان کو باہر نہیں نکالا جاتا۔ یہ اب بہت بڑی سٹیٹمنٹ جے ڈی وینس امریکی نائب صدر کی جانب سے امریکی صدر کو بریفنگ کے اندر بتا دیا گیا، اور جیسے ہی مذاکرات ختم ہوئے، جیسے ہی ڈائلاگ ختم ہوا، اب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اس حوالے سے دنیا کے اندر بڑی رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، ڈائلاگ فیل ہو گیا۔ اصل میں یہ تو ابھی پہلی سیٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں یہ جو ڈائلاگ کا فیلئر ہے، جو یہ ناکامی ہے، یہ ایران کے اوپر نہیں آ رہی یا امریکہ کے اوپر نہیں آ رہی، یہ اصل میں پاکستان کی موجودہ جو اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ ہے ان کے اوپر آ رہی ہے کہ انہوں نے نہ امریکہ کا اعتماد حاصل کیا، نہ انہوں نے ایران کا اعتماد حاصل کیا، اور اعتماد حاصل کیے بغیر انہوں نے جو امریکہ اور ایران کے درمیان دوستی کروانے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے درمیان دوستی نہیں ہوئی، ان کے درمیان ڈیل نہیں ہوئی، مکمکہ نہیں ہوا، اور مکمکہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لڑائی کسی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا ہے کہ میں اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مختلف حربے کرنے استعمال کر رہا ہے، کبھی وہ دھمکیاں دیتا ہے، کبھی وہ ٹویٹ کرتا ہے، کبھی وہ میسج کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں سویلائزیشن ختم کر دوں گا، ایران کو مٹا دوں گا، کبھی ایٹمی حملے کی دھمکی، کبھی کوئی دھمکی۔ یہ سارے کے سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں جو کہ ٹرمپ کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ فرسٹریشن میں اب اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہ اسے سمجھ نہیں آتی۔ اب وہ ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی بات کرتا ہے، وہاں پر اپنے جہاز کھڑے کرنے کی بات کرتا ہے، اور دنیا کے ساتھ ایک نیا پنگا شروع کرنے کی بات کرتا ہے۔ اب اگر ابنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے وہاں پر جہاز کھڑے کر دیتا ہے، سب سے بڑا جو تیل حاصل کرنے والے وہاں پر دو بڑے ممالک ہیں وہ روس اور چین ہے۔ ایران کا تو مسئلہ نہیں، ایران تو سپلائی جاری رکھے گا، لیکن اگر چین کو، روس کو سپلائی بند ہوتی ہے تو وہ امریکی نیوی کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اگر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو ایران اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو وہاں پر پاکستان بھی سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ ایک اب عالمی جنگ بننے جا رہی ہے، عالمی جنگ، کیونکہ اگر یہاں پر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، سیکنڈ میٹنگ کے اندر، تھرڈ میٹنگ کے اندر ان کے معاملات سیٹ نہیں ہوتے، ان کی ڈیل فائنل نہیں ہوتی، تو آپ سمجھیں کہ پھر دنیا کے اندر یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی یاد آ گئی ہے، اور انہیں اندازہ ہو گیا، انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ اگر میں نے پیس ڈیل کروانی ہے، جس طرح سے عمران خان نے افغانستان کے ساتھ ڈیل کروا دی تھی، جس طریقے سے سعودی عرب ایران کے ساتھ ڈیل کروا دی تھی، تمام عالم اسلام کو ایک پیج کے اوپر، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرنے کی بات کی تھی، اگر موجودہ صورتحال کے اندر ایران کے ساتھ بھی میں نے محاذ کھولا ہوا ہے، اور اگر چین اور روس بھی میرے خلاف ہو جاتے ہیں، چین اور روس کی جانب سے بھی امریکہ کے اوپر، امریکی فوجی اڈوں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں امریکہ مکمل طور پر اکیلا ہو جائے گا، جو کہ آلریڈی اکیلا ہے۔ تب یہ جو اسرائیل کی جو طاقت ہے یا امریکی فوجی اڈے عرب ممالک کے اندر موجود ہے، ان کی سپورٹ سے بھی امریکہ محروم ہو جائے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے سپورٹ جانے کے بعد امریکہ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، تو امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا مکمل طور پر۔ وہ اب ٹرمپ نہیں چاہتا،
تو جیسے ہی جا کے جیلی بینچ نے پوری بریفنگ دی ہے، بتایا ہے کہ ایران کا بھی موجودہ جو شہباز شریف ہے ان کے اوپر اعتماد نہیں، پاکستان کا بھی اعتماد نہیں، چین نے بھی عدم اعتماد کر دیا، روس نے بھی، عرب ممالک نے بھی. تو جب موجودہ حکومت کے اوپر شہباز شریف کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، تو ان کی موجودگی میں کس طرح سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے سب سے بڑی وجہ. یہ جو ٹاکس فیل ہوئی ہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، ناکام ہوئے ہیں، یا آپ کو ابھی اس وقت تمام صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک بار پھر سے جنگ شروع ہونے کے چانسز ہیں، خطرات ہیں. اس کے پیچھے جو وجہ ہے موجودہ حکومت کی ناکامی. اور موجودہ حکومت کی ناکامی کہ آپ کو کئی بار بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر تو اس حکومت کی ناکامی، پاکستان کے اندر تو موجودہ جو اس وقت عوام ہے انہوں نے تو خمیازہ بھگتا ہے، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی بے روزگاری کی شکل میں، کبھی اکانومی کی تباہی اور بربادی. تو انہوں نے یہ خمیازہ بھگتا ہے. اب انٹرنیشنل پاورز کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے موجودہ حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے. اب انہیں یہ آئیڈیا ہوا کہ عمران خان بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ یہ جو کرپٹ، نااہل اور نالائق گورنمنٹ حکومت، نون لیگ، پیپلز پارٹی، شریف خاندان، زرداری خاندان، یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، عالمی سطح کے اوپر بھی حالات کو خراب کر دیتے ہیں صحیح کرنے کے بجائے. تو آج یہ امریکی صدر کو آئیڈیا ہو گیا، امریکی صدر کو اس کا پتہ چل گیا کہ یہ جو مختلف علاقوں کے اندر، محاذوں کے اندر میں جنگیں کھولتے جا رہا ہوں، اور یورپین ممالک کی سپورٹ بھی ختم ہو گئی، عرب ممالک کی سپورٹ بھی ختم ہو گئی، اور اگر روس اور چین بھی میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد امریکہ کا سروائیول ہی خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن بن چکی ہے اس وقت صدر ٹرمپ کے لیے. صدر ٹرمپ بری طرح سے اس کے اندر ٹریپ ہو چکا ہے، بری طرح سے. اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیسے نکلا جائے. آخر کار اس کو جانا پڑا ہے عمران خان کے فارمولے کی طرف. وہ فارمولہ کیا؟ اب آپ یہاں پر غور کریں. وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ تمام ممالک کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ڈائلاگ کریں، ٹیبل ٹاک کریں، انہیں کنونس کریں، قائل کریں، اور بجائے کہ آپ ابنائے ہرمز کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں، ایران کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں، لوگوں کے ساتھ محاذ رائی کرنے کی بات کریں. اگر آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے، نیگوشیٹ کریں گے، اور جنگ کھولنے کے بجائے جنگ کو ختم کرنے کی بات کریں گے، جو کہ عمران خان کی پالیسی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کو نہ صرف ایران کی، عرب ممالک کی، روس کی، چین کی سپورٹ مل جائے گی. اور یہی عمران خان کی پالیسی تھی جس کو آج ڈونلڈ ٹرمپ ماننے پر مجبور ہو گیا. اور اس نے یہ مان لیا کہ اگر مجھے خود بھی جانا پڑے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے اڈیالہ جیل میں، تو جاؤں گا، کیونکہ عمران خان کی بدولت ہی، پالیسی کی بدولت ہی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے.